ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا جس کو پل صراط کہا جاتا ہے. اس پل کے اوپر سے تمام انسانوں کو گزرنا پڑے گا، چاہے کہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو. اب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس سلسلے میں بہت ہی پیاری بات آپ نے لکھی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ آخر تک سنیے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پل صراط کے اوپر 7 جگہ پہ چیک پوسٹ لگایا جائے گا. فرشتے وہاں پہ متعین ہوں گے اور 7 چیزوں کے بارے میں وہ فرشتے پوچھ کریں گے. ان میں سے جس چیز کے بارے میں انسان میں کمی پیدا ہو جائے گی اور وہ فیل ہو جائے گا تو وہیں سے اس کو ڈائریکٹ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. تو وہ تمام جو 7 مراحل ہیں اس مراحل کو آپ تمامی حضرات سنیے. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. پہلا مرحلہ جو یہ ہوگا، پہلے چیک پوسٹ کے اوپر فرشتے پوچھیں گے ایمان کے بارے میں کہ آپ کا ایمان کس کے اوپر تھا. تو اب وہ لوگ مسلمانوں کے علاوہ کفار ہو، مشرکین ہو، یہود و نصارہ ہو، ان کا ایمان چونکہ اللہ کے اوپر نہیں ہے تو وہ لوگ وہیں پہ فیل ہو جائیں گے اور وہ سارے کے ساروں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اب جو مسلمان ہیں ان سے جب پوچھا جائے گا ایمان کے بارے میں تو اس کا ایمان چونکہ اللہ کے اوپر ہوگا تو اب وہاں پہ وہ پاس ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی سہارا لیں. اس طرح کا ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. تو جب ہم ایمان کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے اس سوال پہ تو پھر ہمیں آگے جانے کی اجازت ملے گی. جب ہم آگے جائیں گے تو دوسرا چیک پوسٹ آئے گا. وہاں پہ فرشتے متعین ہوں گے اور پوچھیں گے ہم سے نماز کے بارے میں کہ تم نے نماز ادا کی تھی یا نہیں کی تھی. تو اگر ہم مسلمانوں میں سے مرد و خواتین میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں، صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں یا پھر عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہیں پہ وہ فیل ہو جائیں گے اور اس کو وہیں سے ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن ہم مسلمانوں میں سے الحمدللہ ایسے بھی ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کو سنت کے مطابق پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کوئی انسان چوری کس طریقہ پر کر سکتا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ اس کے ارکان کو صحیح طور پہ ادا نہ کرے. اور آپ نے مثال سے فرمایا کہ آدمی رکوع صحیح طور پہ نہ کرے، سجدہ صحیح طور پہ نہ کرے، قوما صحیح طور پہ نہ کرے اور جلسہ صحیح طور پہ نہ کرے. یہ 4 جگہوں پہ انسان عام طور پہ غلطیاں کرتا ہے کہ رکوع میں ابھی سیدھا گیا ہی نہیں کہ فوراً اٹھ جاتے ہیں، اور قوما میں صحیح طور پہ کھڑا بھی نہیں ہوا کہ فوراً سجدہ میں چلے جاتے ہیں. 2 سجدہ کے درمیان میں بیٹھنا جلسہ ہے جس کو کہا جاتا ہے، اس میں صحیح طور پہ بیٹھا بھی نہیں کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے. اگر اس کے اندر چوری ہماری پکڑی گئی تو پھر ہم فیل کر دیے جائیں گے، فیل ہو جائیں گے اور وہیں سے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اب الحمدللہ ہم نماز کے اندر کامیاب ہو گئے دوسرے چیک پوسٹ پہ. تو اب آگے ہم جائیں گے، آگے جب جائیں گے تو تیسرا چیک پوسٹ آئے گا اور وہاں پہ ہم سے روزہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہم مسلمانوں میں سے کئی لوگ ایسے جو سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں تو وہیں پہ وہ فیل ہو جائیں گے اور جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن کئی لوگ ایسے الحمدللہ مرد و خواتین میں جو پابندی سے روزہ رکھتے ہیں. تو اب یہ دیکھا جائے گا، یہ چیک کیا جائے گا کہ اس روزے کو سنت کے مطابق رکھا نہیں رکھا، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے روزہ رکھا یا نہیں رکھا. اگر ہم نے سنت کے مطابق روزہ نہیں رکھا کہ ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلخوری بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو ستا بھی رہے ہیں، یہ تمام چیزیں گناہ کے کام کر رہے ہیں. آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے، پاؤں سے گناہ ہو رہا ہے، ہاتھ سے گناہ ہو رہا ہے، دماغ اور ذہن سے ہمارا گناہ، ہم گندے چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے روزے دار ہیں جو روزہ تو وہ رکھتے ہیں، بھوکے تو وہ رہتے ہیں، لیکن اس درمیان میں تمام گناہ کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی دوسرا ثواب ہرگز روزہ کا نہیں ملے گا. تو اگر ایسا شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن یہ تمام گناہوں کے اندر بھی وہ لگا ہوا ہے تو اب ایسا شخص اس تیسرے تیسرے چیک پوسٹ کے پاس وہ فیل ہو جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. لیکن الحمدللہ پورے آداب کے ساتھ روزہ رکھنے والے مسلمان وہاں پہ کامیاب ہو جائیں گے. پھر وہ اس کو آگے جانے کی اجازت دی جائے گی. جب ہم آگے جائیں گے تو ایک اور چیک پوسٹ آئے گا جن میں ہم سے زکوٰۃ کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ آپ صاحب نصاب تھے، الحمدللہ تھے، تو زکوٰۃ ادا کی نہیں کی. تو اب اگر وہ لوگ مسلمان مرد و خواتین اگر زکوٰۃ ادا نہ کیے ہیں تو وہیں پہ فیل ہو جائیں گے اور جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن ہم نے زکوٰۃ ادا کیے ہیں تو پھر پوچھا جائے گا کہ حساب مکمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. حساب مکمل نہیں تھا تو بھی فیل ہو جائیں گے. مستحقین تک پہنچائے تھے یا نہیں پہنچائے تھے، نہیں پہنچائے تھے پھر بھی فیل کر دیے جائیں گے اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیک پوسٹ کے پاس زکوٰۃ کے تعلق سے پوچھا گیا اور وہ ہر طریقہ پر کامیاب ہو گیا زکوٰۃ میں تو اب وہ پاس ہو جائے گا، فیل نہیں ہوگا، کامیاب ہو جائے گا. پھر اس کو آگے جانے کی اجازت دی جائے گی. پھر جب وہ آگے جائے گا تو ایک اور چیک پوسٹ آئے گا جہاں پہ ان سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ صاحب استطاعت تھے. صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حج کو جانے والا ہے ان کے آنے جانے کا کرایہ ہو، سفر بھی محفوظ ہو،
پھر اس کے بعد جتنا دن وہاں ٹھہرے گا وہ اتنے دن کا اس کے پاس خرچہ مکمل موجود ہو، اپنے گھر میں جس کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، جو زیر سرپرستی ان کے ہیں، ان کے لیے خرچہ بھی مکمل طور پہ ان کے پاس موجود ہو، تو اب ایسا شخص صاحب استطاعت ہے، استطاعت کے باوجود اگر وہ حج نہیں کیا تو وہ فیل ہو جائے گا اور وہیں پہ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن صاحب استطاعت الحمدللہ حج کو گئے، اب حج کو جانے کے بعد اگر اس کا ارادہ مکمل طور پہ صحیح ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس واسطے میں حج کر رہا ہوں، تو پھر ایسا شخص کامیاب ہے اور اس کو آگے جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے اس سفر حج کو تجارت کا ذریعہ بنا لیا یا گھومنے کا ذریعہ بنا لیا تو پھر ایسا شخص، ایسا حج کرنے والا فیل ہو جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اب الحمدللہ حج کے اندر ہم کامیاب ہو گئے، تو پھر اس کے بعد اگلا مقام آئے گا کہ جب ہم آگے جب جائیں گے تو ایک اور چیک پوسٹ آئے گا اور وہاں پہ ہم سے وضو اور غسل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جس نے وضو صحیح نہیں کیا، غسل صحیح نہیں کیا تو وہ فیل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو سنت کے مطابق کرو اور غسل بھی سنت کے مطابق کرو۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، اس کو صحیح طور پہ ادا کرنا۔ نمبر 1 چہرہ دھلنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھلنا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلنا۔ اسی طریقہ پر غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، منہ کے اندر پانی اس طریقہ پر گھمانا۔ غسل جنابت اگر ہم کر رہے ہیں تو منہ کے اندر پانی اس طریقہ پر گھمانا کہ حلق کا جو پہلا حصہ ہے، شروع کا حصہ ہے، اس تک جو ہے پانی پہنچے۔ پھر اس کے بعد ناک کے اندر پانی ڈالنا، یعنی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا، اور تیسرا فرض جو ہے پورے بدن پہ پانی بہانا اس طریقہ پر کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ اگر سوکھا رہ گیا تو پھر ایسی صورت میں ہمارا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ جب وضو مکمل نہیں ہوا، غسل مکمل نہیں ہوا، تو ایسا شخص فیل قرار دیا جائے گا اور اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ الحمدللہ اگر ہم اس کے اندر بھی کامیاب ہو گئے تو پھر آگے چلنے کو کہا جائے گا۔ اب آگے جب ہم جائیں گے، یہ آخری مرحلہ جو ہوگا بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں اس مرحلے پہ پہنچنے کے بعد تقریباً لوگ فیل ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، عمرہ کرنے والا اور دوسرے نیک اعمال کرنے والے، یہ سارے کے سارے یہاں پہ جا کر کے پھنس جائیں گے۔ وہ مرحلہ کیا ہوگا؟ وہ حقوق العباد کا مرحلہ ہوگا، بندوں کا حقوق ادا کرنا۔ یہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کے حقوق کو دبا لیا، بہن کے حقوق کو دبا لیا، رشتہ داروں کے حقوق کو دبا لیا، کسی کی غیبت کی، چغلخوری کی، الغرض ہر طریقہ پر جب وہ حقوق کو ادا نہیں کرے گا اور ادا کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ سارے شخص وہاں پہ جا کر کے فیل ہو جائیں گے، اور فیل ہونے کے بعد اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی چیز نہ ہو، جن کو پہننے اوڑھنے کی چیز نہ ہو، جن کے پاس ٹھہرنے کے لیے مکان نہ ہو، ہم اس کو مفلس کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو دنیا سے بہت ساری نماز لے کے جائے گا، عبادات لے کے جائے گا، ذکر و اذکار لے کے جائے گا، حج اور عمرہ لے کر کے جائے گا، زکوٰۃ لے کر کے جائے گا، روزہ لے کر کے جائے گا، لیکن جب آخرت میں وہ پہنچے گا تو دنیا کے اندر اس نے کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، کسی کا مال غصب کر لیا ہوگا، کسی کی زمین کے اوپر ناجائز طریقہ پر قبضہ کر لیا ہوگا، بہن کا حقوق نہیں دیا ہوگا، میراث صحیح طور پہ تقسیم نہیں کیا ہوگا، یتیموں کا مال غصب کر لیا ہوگا، بیواؤں کو ستایا ہوگا۔ یہ تمام طرح کے حقدار جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے، ان کے پاس، ان کے خلاف مقدمات لے کر کے۔ اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ دنیا کا سکہ تو چلے گا نہیں، وہاں پہ چلے گا تو نیک اعمال چلے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ان سبوں کا بدلہ ان کو دیا جائے۔ چنانچہ ان کے حقوق میں سے، ان کے نیک اعمال میں سے ان حقداروں کا حق ادا کیا جائے گا کہ جس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، برائی کی ہوگی، یا دوسرے طریقہ پر جو بھی جو ہے حقوق العباد کو ادا نہ کیا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کے نیک اعمال میں سے نیکیاں جو ہے ان تمام حقداروں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب ان کے نیک اعمال میں نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اب کیا کہا جائے گا کہ اب کس طریقہ پر؟ ابھی بھی حقدار باقی ہیں، حق لینے والے ابھی بھی ان کا لمبا لائن لگا ہوا ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ تو کہا جائے گا کہ جو حقدار ہیں، جن کا حق غصب اس نے دنیا میں کیا ہے، ان کے نام اعمال میں جو برائیاں ہیں، وہ برائیاں ان کے نام اعمال کے اندر، جو دنیا کے اندر حق مارا تھا، ان کے نام اعمال میں داخل کر دیا جائے۔ تو اب نیکیاں بہت سارے لے کر کے آیا تھا، وہ نیکیاں ختم ہو گئی، اب نام اعمال کے اندر صرف برائیاں ہی برائیاں باقی رہ گئی ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا مفلس یہ شخص ہوگا قیامت کے دن۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام حقوق العباد کو صحیح طور پہ ادا کریں۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ 7 جگہوں پہ پل صراط کے اوپر
پوچھا جائے گا، سب سے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کامیاب ہو گئے تو پھر آگے بڑھیں گے، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس میں کامیاب ہو گئے تو اب آگے بڑھیں گے، روزہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس میں کامیاب ہو گئے آگے بڑھیں گے تو زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس میں کامیاب ہو گئے تو آگے بڑھیں گے تو حج کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس میں بھی کامیاب ہو گئے تو اب چھٹے نمبر پہ آگے بڑھیں گے تو وضو اور غسل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس میں بھی الحمدللہ کامیاب ہو گئے تو اب ساتویں مرحلے میں جو ہے ساتویں چیک پوسٹ کے اوپر حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اب اس میں بھی کامیاب ہو گئے تو پھر اس کے بعد آگے کا قدم جو ہوگا وہ جنت کا دروازہ ہوگا، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اب یہ شخص جنت کے اندر الحمدللہ اور انشاءاللہ داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان تمام مراحل میں صحیح طور پہ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے دنیا میں رہ کر کے اس کی تیاری کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھا لگے تو لائک کیجئے اور دوسروں تک بھی اسے پہنچائیے۔ اللہ حافظ۔